بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک آپ کے ہر اس آنسو سے واقف ہے جو آپ مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے آپ نے تڑپتی ہوئی زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جو آپ تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہو۔ اللہ ان راتوں سے بخوبی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور آپ نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھ سے دبا لیا تھا۔ جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے باوجود بھی اس یقین سے دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے ممکن ہے انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے۔ جس کے نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا جاتا ہے اس کے نصیب میں خدا لکھ دیا جاتا ہے۔ جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت کو اچھی طرح جانتا ہے جب آپ کو لگا تھا کہ کوئی آپ کو سن نہیں رہا، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی تھا جو آپ کو سن بھی رہا تھا اور آپ کو دیکھ بھی رہا تھا۔ بس ایک وہی ہے جو یہ سب حالات بدل سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سب پتہ ہے کس نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے، کس نے رات بھر سو کر گزاری اور کس نے رو کر۔ بس آپ کو صبر رکھنا ہے، اللہ پاک سب کا حساب لے گا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تم خاموش ہو جاتے ہو، اور اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہو اور تھک جاتے ہو۔ اللہ کے علم میں ہے، یقین رکھو جب تم کبھی بے یقین ہو جاتے ہو تو اس کو ہر لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اس کو معلوم ہے کہ اب تم تھک چکے ہو، اس کو معلوم ہے اب تمہیں اس کے جواب کا شدت سے انتظار ہے۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، پھر وہ تم نے کبھی رو کر مانگی ہوں یا ہنس کر، اٹھ کر مانگی ہوں یا سو کر، چلتے پھرتے مانگی ہوں یا بیٹھ کر، وہ تمہیں کبھی رد نہیں کرتا۔ بس اس کی قبولیت کے طریقے انوکھے ہوتے ہیں، کبھی وہ تمہیں فوراً عطا کر دیتا ہے اور کبھی تم سے رابطہ رکھنے کے لیے دیر کرتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ دیکھ سکے تمہیں اس پر کتنا یقین ہے، تم اس کی رضا کے لیے کہاں تک صبر کر سکتے ہو۔ کبھی وہ ان سب کے باوجود بھی جواب دینے میں بہت دیر کر دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں دینا نہیں چاہتا، بلکہ اس لیے کہ وہ تمہیں بار بار مانگتے دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر تم بھی اللہ سے کسی چیز کو بہت شدت سے مانگ رہے ہو اور ابھی تک جواب نہیں آیا تو پرسکون ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جہاں کہیں وہ دیکھے گا کہ تم اب مانگ مانگ کر تھک چکے ہو لیکن پھر بھی اس سے نا امید نہیں ہوئے ہو، بس وہیں پہ وہ کن کہے گا اور تمہارے صبر میں بہائے گئے سارے آنسو شکر میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ وہ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمیٹ لیا۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین کے ساتھ کی جانے والی سرگوشی آسمان میں گونجتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے، رب مل جائے گا۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، اے اللہ مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو، اور جو چیزیں تہجد میں بھی مانگنے سے نہ ملے تو سمجھ دو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور جب وہ قبول ہوتی ہیں تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں۔ تجھے یاد تھا کہ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی ہے، اللہ جب کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیز وجود پا جاتی ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے سامنے۔
میں تیری محتاج ہوں، تجھ سے ہی مانگتی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے تو ہی میری حاجت روائی کرے گا۔ تمہارا تہجد پڑھنا تمہارے رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ جو اونچے مقام پر ہوتے ہیں ان کے کندھوں پر آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ وہ محبت کس قدر پرخلوص ہوگی جسے تہجدوں میں مانگا جائے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اب تم اسے مناؤ کہ وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو۔ بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پلاؤ تاکہ وہ کن فرمائے اور تمہاری خواہشیں پوری فرما دے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ صبر آ جاتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب زخم گہرا ہوتا ہے تو بھلا وہ اتنی جلدی کیسے بھر سکتا ہے؟ اسی طرح صبر بھی اتنی جلدی نہیں آتا، لیکن آ ضرور جاتا ہے جب ہم اللہ کے کیے پر یقین رکھتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کے لیے تڑپنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہم سے دور ہو گئی ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ تو پھر ہمارے بس میں نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں سوچ کر ہلکان ہونا کہ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس سے بہتر نہیں ہم اس پر چھوڑ دیں جس کے پاس تمام قدرتیں، جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، جس کے ایک حکم پر چاند سورج اور سورج چاند بن سکتا ہے، جس کے ایک حکم پر سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، جسے ایک حکم پر چاند دو حصوں میں الگ ہو گیا تھا، جس کے ایک حکم پر دھکتی ہوئی آگ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ کہہ دے گا کون تو پھر کون ہے جو اس کے حکم کی نافرمانی کرے؟ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پتہ ہے صبر اور توکل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ جب آپ ایک لمبے عرصے سے اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوں لیکن ابھی تک کوئی جواب نہ آیا ہو، لیکن آپ کو اس کی رحمت پر یقین ہو۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو سمجھائیں گے کہ ابھی تک جواب نہیں آیا تو ہو سکتا ہے میری مسلسل دعائیں کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیں گی۔ توکل ہوتا ہے آپ سب کچھ ختم ہونے کے باوجود بھی آپ اللہ سے مانگتے رہیں گے۔ وہ تو الحفیظ ہے، آپ کی تڑپتی ہوئی دعاؤں کی حفاظت بھلا اس نے کیسے نہیں کی ہوگی۔ توکل ہوتا ہے جب آپ سب اسی سے کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، لیکن آپ کو یقین ہو کہ اللہ پل بھر میں کہانی بدل سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کچھ چیزیں نصیب میں نہیں بھی ہوتی، لیکن اگر آپ اللہ پر صبر اور توکل سے بھروسہ کریں تو وہ ضرور مل جاتی ہیں، کیونکہ وہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب انسان ناامید ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر ناامیدی کے اور وار کرتا ہے، اور جانتے ہو اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں۔ پھر تمہیں شیطان کو اتنی مہلت کیوں دی کہ وہ تمہارے دل میں ناامیدی کو گھر کرنے دے؟ اور جب تم محسوس کرو کہ تم شیطان کے قبضے میں ہو تو خود سے وہی کہو جو اللہ کے بارے میں کہتے ہو، یعنی یا مجیب دعا قبول کرنے والا، یا وہاب دینے والا، یا حفیظ حفاظت کرنے والا، یا قادر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔